الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعناب حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتع فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه عادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله أوز الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عدل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر ريها برحمته أبو القاسم محمد صلوات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علی تاقل النار باواز بلندر صلوات. نعرہ تکبیر. ذات واجب کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلندر صلوات. دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قلیل سی عبادت کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا چل کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے اور بانیان کا خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بانیان کی جتنے بھی مرحومین بالخصوص حاجی غلام رسول سوجہ صاحب اور ان کے اہلیہ کے درجات بلند عطا فرمائے اور ان کو آئمہ معصومین علیہ السلام کے قرب میں جگہ عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں سہارا صلوات کا لینا چاہیے. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، آپ کے سامنے رسول پاک کا ایک فرمان پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے فرمان پڑھنے سے پہلے دو چار باتیں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رجب جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے پہلے عشرے میں 4 معصوم ایسے ہیں جن کی ولادت اور شہادت آتی ہے اور ابھی جو 5 رجب گزری ہے یہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور بھی اس مہینے میں کافی سارے آل محمد کے امام جو ہیں آئے ہیں اور سب سے بڑی جو خوشی ہے وہ 13 رجب کے حوالے سے ہے اور وہ خوشی ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہے. اور پھر جو مولا علی کا ظہور خانہ کعبہ میں ہوا ہے یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس پر صرف مولا علی اتر سکتے ہیں. یہ فضیلت کسی نبی کے پاس بھی موجود نہیں ہے، کسی اور امام کے پاس بھی موجود نہیں ہے، سوائے مولا علی کے اور کسی کے پاس یہ فضیلت موجود نہیں ہے. تو 5 رجب کے حوالے سے کچھ گزارشات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ امام علی نقی علیہ السلام جو تھے اگر ان کی پوری زندگی پر ہم دیکھیں تو ایک جو صفت تھی ان کی بہت ہی مشہور و معروف کہ وہ سخی بہت زیادہ تھے، یعنی سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے. لوگ ان کی سخاوت کے بہت چرچے کرتے تھے. جس طرح کہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر میرے امام نے بہت زیادہ کثیر تعداد میں جو ہے وہ سفید جانور جو ہے وہ ذبح کروائے اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیے. اور تقسیم کرنے کے بعد جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ شیعہ لوگ جو امام کے محبین تھے وہ آئے آپ کے پاس. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے مسائل جو ہیں وہ مولا کے سامنے رکھے کہ ہم جو ہے وہ مقروض ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے. کافی سارے لوگ موجود تھے. تو
امام نے جو ہے وہ اپنے جو پاس محب بیٹھا تھا اس کو حکم دیا کہ جتنے بھی افراد آئے ہیں ان سب کو ہر ایک کو 3,000 دینار جو ہے وہ عطا کر دو سب کو. اور یہ عزیزان محترم بہت کثیر رقم بنتی ہے اگر اس کی آج کے دور میں کیلکولیشن کی جائے تو یہ بہت زیادہ رقم بنتی ہے. اور اس دور میں بھی یہ اتنی زیادہ رقم کا عطا کرنا یہ کسی بادشاہ کے واسطے بات نہیں تھی. یہ صرف عطا کر سکتے تھے تو وقت کا امام ہی عطا کر سکتا تھا کیونکہ یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے اور اتنی کثیر تعداد میں جو امام نے جو ہے وہ اپنے محبین کو جو ہے وہ دینار جو ہے وہ عطا کیے. اور اسی طرح کیونکہ آپ کے دور میں متوکل کا زمانہ تھا تو بادشاہ جو وقت کا تھا تو وہ متوکل تھا. اس نے جو ہے وہ ایک عالم دین کو تیار کیا. ابن سقیت نام کا ایک بندہ تھا اس کو تیار کیا کہ تم جو ہے وہ اپنی تیاری کر کے آؤ اور امام کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کروایا اس کا کہ امام کے ساتھ تمہارا مناظرہ کرتے ہیں اور پھر تم مشکل سے مشکل سوال پوچھنا اور اگر امام اس کا جواب نہ دے تو ہم جو ہے نعوذ باللہ امام کی تشہیر کریں گے کہ امام جو ہے ان سے جواب نہیں دیا گیا. تو لیکن ان کو کیا پتا کہ آگے جو ہے وہ وقت کا امام بیٹھا ہوا ہے اور یہ وہ امام ہے جو ہر دور میں محمد ہے. ان کا پہلا بھی محمد ہے, ان کا آخری بھی محمد ہے, ان کا درمیانہ بھی محمد ہے, یہ کلنا محمد, یہ سارے کے سارے محمد ہیں. اور پھر انہوں نے مناظرہ جو ہے وہ اپنے دربار میں منعقد کرایا اور اس نے جو ہے وہ 3 سوال کیے. 3 سوال جو ہے ان میں سب سے پہلے سوال جو اس نے کیا کہ اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عصا عطا کیا ہے. 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے, ایک عصا کا اور دوسرا ید بیضا کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ دیتے تھے تو جب ہاتھ باہر نکالتے تھے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہو جاتا تھا. یہ 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے. اس کا سوال یہ تھا کہ یہ 2 عصا اور ید بیضا کا جو معجزہ ہے یہ حضرت موسیٰ کو کیوں دیا؟ ایک سوال. اس کا جواب جو امام نے دی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے سوال آپ سماعت فرما لیں. دوسرا سوال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے عطا کیے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, وہ برز کی بیماری کو شفا دیتے ہیں اور پھر اندھوں کو بینائی دیتے ہیں, یہ 3 معجزے جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں. وہ کہتا تھا کہ یہ 3 معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیوں عطا کیے ہیں. پھر تیسرا سوال جو اس کا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو آخری نبی ہیں پیغمبر اسلام, اللہ نے ان کو 2 معجزے عطا کیے, ایک قرآن کا اور دوسرا تلوار کا معجزہ عطا کیا. یہ اللہ نے تلوار اور قرآن جو ہے وہ محمد کو کیوں دی ہے؟ تو عزیزان محترم یہ 3 سوال جب اس نے کر لیے تو پھر میرے امام نے پہلے سوال کا اس کا جواب دیا. اس نے کہا کہ پہلے سوال کا تمہارا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے جو اللہ نے عطا کیے ہیں وہ اس وقت جادوگر کا دور ہے اور جادوگر جو جادو تھا اس کا بڑا بول بالا تھا, تو لہٰذا جادووں پر غلبہ پانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو 2 معجزے عطا کیے, ید بیضا کا اور عصا کا. اور دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ عصا جو تھا اس نے اژدہا کو جتنے بھی سانپ آئے سب کو کھا گیا. اور پھر یہ 2 معجزے اللہ نے اسے عطا کیے. اگلا سوال کا جواب میرے امام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزے جو اللہ نے عطا کیے وہ اس لیے عطا کیے تھے کہ اس وقت طبیب, یعنی یہ جو طبیب ہوتا ہے اس کا بھی بڑا دور تھا اور حکمت کا بھی بڑا دور تھا. یہ طبیب اور حکمت کا بہت زیادہ بول بالا تھا. یہ جو طبیب لوگ ہوتے تھے ان کی بڑی لوگوں میں معروف تھے لوگ, اور پھر ان پر غلبہ ڈالنے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ 3 معجزے عطا کیے کہ برز کی بیماری سے شفا دیتے تھے, اندھوں سے بینائی دیتے تھے اور پھر
دوسرا جو ہے وہ تیسرا موعظہ برز کی، اور اندھوں کو جو ہے وہ بینائی دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، تیسرا موعظہ اس لیے اللہ نے عطا کی۔ تیسرا سوال جو تھا کہ حضرت رسول پاک کے پاس اللہ نے جو 2 موعظے عطا کیے وہ کیوں کیے؟ اس وقت امام نے فرمایا کہ کیونکہ جب رسول پاک تشریف لائے تو عرب جو تھے وہ بڑے جنگجو تھے، تلوار کے بڑے ماہر تھے، اور پھر شعراء شعر و شاعری کے بڑے ماہر تھے۔ بڑے بڑے عرب کے لوگ، فصیح لوگ جو ہیں ان کے بڑے بڑے مشہور معروف شعر ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو اللہ نے مولا علی کی شکل میں اللہ نے رسول کو وصیت عطا کیا کہ یہ جنگجوؤں سے جنگ کرے، اور دوسرا اللہ نے قرآن جیسا موعظہ دیا کہ یہ ان شعر و شاعری جو کرتے تھے لوگ، اس کے مقابلے میں جب اللہ کا قرآن آ جائے گا تو ان کی شعر و شاعری پر غلبہ آ جائے گا۔ تو یہ 3 جو سوالات تھے اس نے جو ہے وہ کیے۔ تو عزیزان محترم، جب بھی کسی امام کی ولادت یا شہادت کا دن مناسبت سے مقرر کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس امام کی سیرت کو بتایا جائے، اور اس امام نے جس طرح زندگی گزاری ہے اسی طرح ہم جو ہے وہ زندگی گزارے، اور ہمارا امام تو جتنے بھی ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جتنے بھی امام، اور سب سے بہترین اسوہ تو رسول پاک ہیں، ان کے بعد جتنے بھی امام ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور پھر جو میں نے رسول پاک کا فرمان پڑھا ہے کہ حب علی، یعنی جہاں پر علی کی محبت موجود ہے وہ وہاں پر گناہ جو ہیں اس طرح صاف ہو جاتے ہیں، جہاں پر اگر لکڑیاں جلا دی جائے، خشک لکڑیاں ہوں اور وہاں پر آگ لگا دی جائے، جیسے وہ آگ خشک لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح علی کی محبت جو ہے علی کی محبت وہ ایک محب کے دل سے گناہ جو ہے وہ سارے ختم کر دیتی ہے۔ فرمانے کا مقصد جو ہے وہ رسول کا ہے، اور یہ فرما کون رہا ہے؟ رسول پاک۔ یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، وہ نبی جو فخر موجودات ہے، وہ نبی جو کونین کعبہ ہے، وہ نبی جو والی صبر استقلال ہے، وہ نبی جو زہرا کا بابا ہے، وہ نبی جو شرف اول بھی ہے، خلق اول بھی ہے، رہبر شریعت بھی ہے، پیغام حریت بھی ہے، نور اول بھی ہے، خلق اول بھی ہے، عرشوں کے مولا ہے، فرشوں کے مولا ہے، حضرت آدم کے مولا ہے، موسیٰ کے مولا ہے، عیسیٰ کے مولا ہے، حضرت فرشتوں کے مولا ہے۔ وہ نبی کھائے تو قرآن، وہ نبی چلے تو قرآن، وہ نبی سوئے تو قرآن، وہ نبی کسی سے صلح کرے تو قرآن، وہ نبی کسی سے بات کہہ دے تو قرآن، وہ نبی اگر کہہ دے کہ انت منی وانا من الحسین تو قرآن، وہ نبی اگر یہ کہہ دے کہ حسین منی وانا من الحسین تو قرآن، وہ نبی یہ کہہ دے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ تو وہ قرآن، وہ نبی اگر یہ کہہ دے کہ الفاطمہ تو بزۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو قرآن، اگر وہ نبی کہہ دے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو قرآن، اگر وہ نبی یہ کہہ دے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے تو قرآن، اگر وہ نبی یہ کہہ دے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے تو قرآن، اگر وہ نبی یہ کہہ دے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے تو قرآن، اگر وہ نبی شب ہجرت اپنے بستر پر علی کو سنا دے تو یہ قرآن، اگر وہی نبی غم غدیر پر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا تو یہ قرآن ہے۔ نعرہ حیدری، یعنی نبی کا ہر فعل قرآن ہے، اگر قرآن ہر چیز، نبی کا ہر فعل ہر قرآن ہے۔ وہ قرآن جو نبی کی شان میں کہتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ نبی جس کی شان میں قرآن کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، وہ نبی جس کی شان میں قرآن کہتا ہے کہ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ، وہ نبی جس کی شان میں قرآن کہتا ہے کہ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ نبی
جس کی شان میں قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو عزیزان محترم، وہ نبی فرما رہا ہے کہ حب علی، جس کے دل میں علی کی محبت موجود ہے وہاں پر گناہ نہیں آ سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، علماء نے ایک تحقیق کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک جو وجود ہوتا ہے نا اس کے 4 قسمیں ہیں۔ ایک وجود حقیقی، ایک وجود ذہنی، ایک وجود لفظی، ایک وجود قطبی۔ توجہ فرما، 4 وجود ہوتے ہیں۔ وجود حقیقی جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں نظر آتا ہے، اس کو وجود حقیقی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پانی اگر ہے تو اگر سامنے پڑا یہ اس کا وجود حقیقی ہے جو سامنے پڑی ہوئی ہے چیز۔ اور پھر ایک پانی کا وہ وجود جو ہمارے ذہن میں ہے اس کو وجود ذہنی کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجود ہے پانی کا جو لفظی ہوتا ہے۔ پانی ہے، لکھیں آپ، اس کو کہیں گے کہ یہ لفظی ہے، اس کا وجود لفظی ہے۔ پانی اردو میں لکھیں گے پانی، تو یہ اس کا وجود لفظی ہو گیا۔ اور پھر ایک وجود ہوتا ہے قطبی، یعنی جو بولا جاتا ہے اس کو وجود قطبی کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں سب کے وجود سارے کے سارے کسی کے کام کے نہیں ہوتے، صرف ایک وجود کے حقیقی جو ہوتا ہے جس کو وجود حقیقی کہا جاتا ہے وہ صرف کام کا ہوتا ہے۔ اور پھر پوری کائنات میں رسول پاک کے بعد مولا علی کی وہ ذات ہے جس کے چاروں کے چاروں وجود عبادت ہے، جس کے چاروں کے چاروں وجود عبادت ہے۔ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا دل میں محبت رکھنا عبادت ہے، علی کا نام لکھنا عبادت ہے، علی کا منہ سے بولنا یا علی مدد کہنا وہ بھی عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے تو ہمیں امام وہ عطا کیے ہیں کہ جن کا ہر لحظہ جب بھی ذکر کرو عبادت ہے۔ اور دیکھیں کہ اگر امام جن کی اتنی عظمت اور فضیلت ہو تو ماننے والے بھی اسی طرح ہونا چاہیے، ماننے والے جو ہیں وہ بھی اسی طرح اس نہج پر پہنچنے چاہیے۔ اور جس طرح کہ ایک ماننے والا میرے مولا کا دروازے پر آ گیا، حضرت مقداد مولا کے صحابی ہیں، اور دیکھیں کہ جس طرح کہ مولا کے صحابی ہیں وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور جب دکن باب کی دروازے پر دستک دی تو میرے مولا جو ہیں وہ باہر آئے، سوال کیا مقداد نے میرے مولا پر، کہا کہ مولا بڑی تنگ دستی ہے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقے بہت زیادہ ہیں، تو کچھ عطا کریں، میں کچھ جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے جو کچھ چیزیں جو ہیں وہ گھر پر لے جاؤں۔ تو میرے مولا نے مقداد کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر ایک سامنے ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا۔ میرے مولا نے کہا کہ مقداد یہ مٹی کا ڈھیلا اٹھاؤ اور اس پر کہو یا علی مدد۔ مقداد نے جیسے ہی یا علی مدد کہا وہ مٹی کا ڈھیلا جو تھا وہ سونے میں تبدیل ہو گیا، اور جیسے ہی سونے میں تبدیل ہوا تو میرے مولا نے کہا کہ جاؤ لے جاؤ اور کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں لے لو۔ آگے بھی مقداد تھے، ان کی بھی معرفت کو سلام ہے، اور انہوں نے اس سونے کا جو ڈھیلا تھا اس کو اٹھایا، ایک اور پتھر لیا اس پہ مارا، تھوڑا سا ٹکڑا اٹھایا اور چل دیا۔ پیچھے سے مولا نے آواز دی مقداد سونا تو چھوڑ رہے ہو، تھوڑا سا لے کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں مولا کافی ہے، آج کے لیے کافی ہے۔ تو میرے مولا نے کہا کہ لے جاؤ، کل کے لیے کام آئے گا۔ کہتے ہیں کہ مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا امام موجود نہیں ہے، کل کی فکر تو وہ کرے جس کے پاس آپ جیسے امام موجود نہیں۔ ہمارے پاس 12 ہاتھی ہیں اللہ نے عطا کیے، اور ایسے ہاتھی کہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے جو حقیقی نمائندے تھے وہ ملے ہی آل محمد کو۔
تو عزیزان محترم یہ اس گھرانے کا تعارف جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے بھی بہت زیادہ دفعہ اپنی زندگی میں کروایا. جب رسول پاک کا آخری وقت تھا تو دستک ہوئی دروازے پر، باہر سے آواز آئی تو اندر سے جناب سیدہ نے جو ہے وہ آواز دی کہ رسول پاک کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو جو بھی ہے واپس چلا جاؤ. پھر دوبارہ دستک ہوئی، یہی جواب دیے. جب تیسری مرتبہ دستک دی تو اس وقت رسول پاک نے کہا کہ سیدہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے جو میری روح کو قبض کرنے آیا ہے. یہ صرف تیرے دروازے کا احترام ہے جو اندر نہیں آ رہا، دروازے کا احترام کر رہا ہے. اگر کسی اور کا دروازہ ہوتا تو یہ اس طرح احترام نہ کرتا. افسوس کہ فرشتوں نے اس دروازے کا احترام کیا، لیکن مسلمانوں نے نہ اس دروازے کا احترام کیا، نہ اس کے پردے میں رہنے والی بیویوں کا احترام کیا. بس عزیزانو، رسول پاک کی زندگی کے بعد چند مہینے ہیں، چند دن ہی اسے کہہ لے کہ کچھ روایات کے مطابق 75 دن، 85 دن یا 95 دن، یہ جناب سیدہ کی زندگی ہے. اس زندگی میں اللہ جانے مسلمانوں نے کتنے ظلم ڈھائے کہ بی بی اپنے بابا کی قبر پر لیٹ کر کہتی ہے صبت علیہ مصائب، کہ بابا مجھ پر جو مصائب آئے ہیں اگر یہ دنوں پر آتے تو دن جو ہے وہ رات میں تبدیل ہو جاتی، اگر یہ راتوں پر آتے تو راتیں جو ہے وہ دن میں تبدیل ہو جاتی. اور پھر اسی طرح اگلا جملہ جو کہا کہ کسروا اضلاعی، بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. سکتو یعنی جنینی، بابا میرا بچہ میرا محسن جو ہے وہ شہید ہو گیا. بس ہزاروں ایک روایت کہتی ہے کہ ایک دفعہ مولا علی نے آ کر جناب سیدہ سے کہا کہ سیدہ آپ کے رونے پر بھی پابندی لگا دی ہے مدینے والوں نے. کہتے ہیں سیدہ بہت زیادہ روتی ہے، جب روتی ہے تو ہمارے بچوں کی نیندیں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں، یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. اس وقت جناب سیدہ رو کر کہتی ہیں کہ اب میرا مسلمانوں کو رونا بھی پسند نہیں ہے. اس وقت میرے مولا نے کہا کہ سیدہ گھبراؤ نہیں، میں آپ کا انتظام جو ہے وہ مدینے سے باہر کر دیتا ہوں. میرے مولا نے انتظام جو ہے بیت الحزن بنوا دیا. مدینے سے جناب سیدہ چلتی باہر جا کر وہ بیت الحزن درخت کے نیچے وہاں بیٹھ کر سارا دن اپنے بابا کو یاد کرتی اور روتی رہتی. ایک دن ایسا آیا کہ جب شام کو واپس آئی ہیں تو مسلسل روئے جا رہی ہیں. اس وقت میرے مولا نے پوچھا کہ سیدہ خیریت تو ہے، آج بابا کی کچھ زیادہ یاد آ رہی ہے. اس وقت جناب سیدہ نے رو کر کہا کہ ابو الحسن میرا مسلمانوں کو رونا وہاں بھی پسند نہیں آیا. آج کسی ظالم نے وہ درخت بھی کاٹ دیا جس درخت کے نیچے میں بیٹھ کر روتی تھی. آج سارا دن میں دھوپ میں بیٹھ کر روتی رہی ہوں. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین فسیعلم الذین ینقلبون.